صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. سارے مومنین و مومنات متوجہ ہوں اپنے پاک پیغمبر کے روضہ گنبد خضرا کی جانب. یا رسول اللہ، آپ کے سارے کلمہ کو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: لا للہ الا الیہ راجعون. یا رسول اللہ، ایک وقت تھا جب حسین آپ کی گود میں تھے، مولا کی تازہ ولادت ہوئی تھی. ماں زہرا دیکھنے لگی
رسول کے آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ آج وہ دن آ گیا، اکیلا حسین نہیں، آپ کا سارا گھر اجڑ گیا۔ عزادارو روز روز عاشورے، فقط تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب توجہ کیجئے، اسی مدینہ میں ایک ایسی بی بی بھی ہے جس کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ مدینے میں فرمایا کرتی تھی صبت علی مسائم لو اللہ صبت علی اللیام سرنا لیالیا بی بی، تو نے یہ درد بڑا بین اس وقت کیا تھا جب علی موجود تھے، جب حسن موجود تھے، جب حسین زندہ تھے، تیری بیٹیاں موجود تھیں، آج ہم یاد کراتے ہیں۔ کربلا کے میدان سے حل من ناصر ینصرنا، آؤ مل کر پرسہ دیں یا زہرا اِنَّا وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداروں گزر گئی شب عاشور، طلوع ہوا عاشور کا سورج، اتنا کہہ سکتا ہوں تیمم سے نماز پڑھی ہے امام مظلوم نے اور امام کے سارے ساتھیوں نے۔ اجی نماز کی تاکیبات تمام نہیں ہوئی تھی، جنگ کے طبل بجنے لگے، ظالم تلواریں نکالنے لگے، آواز آنے لگی یا بیعت یا قاتل، یا بیعت یا مار ڈال۔ میرے مولا خیمے سے باہر نکلے، ہزاروں فوجیوں کا مجمع، چھوٹے سے چند خیمے، مولا نے مجمع کو دیکھا، تلواریں ہیں، نیزے تیر ہیں، برچیاں لیے ہوئے، گھیراؤ کیا زہرا کے بیٹوں کے خیموں کو۔
امام نے منظر دیکھا، فرمایا خیمے کے پیچھے کی جانب خندق میں لکڑیاں ڈالو، ان میں آگ لگا دو، زہرا جائیوں کی پچھلی طرف سے کوئی حملہ نہ کرے۔ رسول اللہ کتنا درد ہے تمہیں رسول کی بیٹیوں کا، اے کاش اس وقت ہوتے جب آواز آ رہی تھی لوٹو۔ امام نے اپنے چند ساتھیوں کو منظم کیا، قلب لشکر میں عباس علمدار، میمنہ پہ حبیب ابن مظاہر، میسرہ پہ زہیر ابن قیل، فرمایا میرے نانا کی اونٹنی لائی جائے، اونٹنی لائی گئی، پاک حسین نے سر پہ دستار رسول رکھی، عبائے رسول پہلی، رسول کے تبرکات سے اپنے آپ کو سجایا، رسول کی ناکہ پہ سوار ہوئے، سر پہ قرآن رکھا، سر پہ قرآن مجید رکھا، اونچی جگہ پہ گئے، لوگوں اور مجھے مارنے کے لیے اکٹھے ہونے والوں، اور مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ امامہ تمہارے رسول کا امامہ نہیں، کیا یہ ابا تمہارے رسول کی ابا نہیں، کیا یہ اونٹنی تمہارے رسول کی اونٹنی نہیں، کیا وہ قرآن وہ کلام اللہ نہیں؟ انا ابن بنت نبیکم، اللہ کی زمین پر اگر اپنے نبی کا کوئی بیٹا ڈھونڈنے کے لیے نکلو اور مجھ حسین کے علاوہ کوئی نہ ملے، آخر مجھے بتاؤ میں نے تمہارا کون سا جرم کیا ہے، میں نے تمہارا کون سا جرم کیا ہے اور جس کی پاداش میں مجھے قتل کر دے ہو، کیا میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہے؟ ظالموں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، فقط ایک بکواس کرتے تھے، یا بیعت کر لو یا مارے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ،
حسین پیچھے ہٹے، فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، یہ ذلت کا توق کبھی حسین اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے. ہم ان آغوشوں کے پلے ہیں، توبت و طہرت، جو طیب و طاہر ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ابن زیاد یا یزید کے سامنے بیعت کروں. امام واپس آئے، اب صورتحال سخت تھی، منتظر تھے. ظالموں نے پہلے تو انتظار کیا شاید حسین جنگ کو شروع کرے، لیکن حسین تو جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے. سورج چڑھایا، دھوپ تپنے لگی. عمر ابن سعد آل محمد چند جملے عرض کر اس صحابی کے لاشے پہ کھڑے ہو جاتے. تڑپتا ہوا لاشا، خون میں غلطان جنازہ اٹھایا جاتا، گنج شہداء لایا جاتا. ان شہیدوں میں ایک شہید حضرت مسلم ابن اوسجہ ہے. روایت کہتی ہے تڑپ رہے تھے، حسین گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، حبیب نے مسلم کو دیکھا، آخری رمقیں ہیں. کہنے لگا مسلم تو جا رہا ہے، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں، مومن کا مومن پہ حق ہوتا ہے، اگر کوئی مجھے وصیت کرنی ہو میں تیری وصیت سننے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ مجھے یقین تو نہیں ہے، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی وصیت کرنی ہے کر لے. عزاداروں میرا 1000 مرتبہ قربان دل. مسلم خود تڑپ رہا تھا، ہاتھ خون میں غلطان تھا، کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا، انگشت شہادت اٹھی، کانپتے کانپتے ادھر رخ کیا جدھر حسین کھڑے. زبان تو وصیت بول نہ سکتی تھی، اشارے سے وصیت کی، زہرا کے لال کا خیال رکھنا. تبھی تو حسین مولا فرماتے تھے جیسے نیک اور وفادار صحابہ مجھے ملے ہیں کسی کو ایسے وفادار صحابہ نہیں ملے. اور یہی ان کی وفاداری کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب تک کوئی صحابی زندہ رہا، اولاد پیغمبر خاندان بنی ہاشم کے کسی جوان کو ایک خراش تک بھی نہ آئی. سارے اپنی جانیں دیتے رہے، ایک کے بعد ایک جان دیتا رہا، جنازے بڑھتے رہے، خیمے خالی ہوتے رہے. بس اتنا کہتا ہوں کوئی ہوگا جو حبیب پہ بھی رویا ہوگا، کوئی بیویاں ہوگی جو مسلم پہ بھی روئی ہوگی. میں کیسے اس بی بی کا تذکرہ کروں جو چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مقتل میں جاؤں، نیزہ لے کے بڑھنے لگی،
جوان نے مولا کی خدمت میں عرض کیا مولا میری ماں کو روکو میرے ساتھ جائے گی میں لڑ نہ سکوں گا میں جہاد نہ کر سکوں گا امام نے اس خاتون کو متوجہ ہو کے کہا خواتین سے جہاد ساقط ہے واپس پلٹ آؤ بس عزادارو اب تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے کبھی علی اکبر جا رہا ہے پھر میں مقتل سے آواز آئی ہے علیک من السلام یا ابا عبداللہ حسین گئے رخسارے پہ رخسارہ رکھا علی الدنیا بعد کلافا دختر زہرا باہر آئی حسین نکلے بی بی کو سنبھالا میں کہوں گا یا مولا علی اکبر کی باری زینب باہر آئی آپ نے سنبھالا اس وقت کیا ہوگا جب شمر آئے گا چلے گئے اولاد عقیل شہید ہوئی اولاد مسلم ابن عقیل شہید ہوئی اولاد جعفر تیار شہید ہوئی آخری بچ گئے ام البنین کے 4 چاند آخر وہ وقت بھی آیا جب عباس کے سر پہ گرز برسا زین چھوڑی علیک من السلام یا ابا عبداللہ حسین چلے علان انکسرت زہری ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس کا جانا حسین کی کمر ٹوٹ گئی میں پوچھتا ہوں مولا جس جوان کی شہادت نے آپ امام کی کمر کو توڑا اللہ جانے اس کی شہادت نے بیویوں پہ کیا اثر کیا یہی وجہ ہے زینب کبریٰ کی آواز آتی تھی وَعَبَّاسَ وَعَزَّيَّدَا ہائے ہمارا کوئی نہ رہا عزادارو جب اور کوئی نہ رہا اب امام نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا حل من ناظری انظرنا حل من ویلی ویلنا حل من موحد یخاف اللہ فینا کہیں سے جواب نہ آیا لیکن ایک بیمار ہاتھ میں عصا خیمے سے باہر نکلے مولا لبیک یا وطا بابا میں حاضر مولا کی آواز آئی میری بہن سنبھال لو کہیں نسل آل محمد ختم نہ ہو جائے
معصوم بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے، اختی زینب ایتینی بثوب العتیق، اور میری بہن مجھے پرانا لباس ڈھونڈ دو۔ بہن مجھے پرانا لباس ڈھونڈ دو۔ اللہ جانے کیسے بہن نے ڈھونڈا، بھائی کو دیا، لیکن اس سے سخت منظر یہ تھا جب دختر زہرا نے دیکھا کہ فمزقہ، پرانا تو پہلے تھا، مولا نے پارا پارا کر دیا۔ اندرونی لباس کے طور پر پہنا، لباس رزم پہنا، خیمے پہ کھڑے، یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ و یا رباب علیکن بالسلام، میرا آخری سلام۔ آئے ہائے کیسے بتاؤں، چند قدم نہ چلے تھے، رکنے پہ مجبور ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ نے روک لیا۔ بابا استسلمت للموت، بابا اب بھی چلے۔ بابا آپ بھی چلے۔ مولا کا جواب تھا، بیٹی اذ لا ناصر علی ولا معین، جب کوئی نہیں رہا، نہ کوئی ناصر ہے نہ کوئی مددگار، میں نہ جاؤں تو کیا کروں؟ بی بی کا جملہ عجیب تھا، فرمانے لگی اگر جانا ہی تھا ردنا الہ حرم جدنا، ہمیں نانا کے مدینہ تو پہنچا دیا ہوتا، یہاں تو ان ظالموں کا درگاہ ہے جنہوں نے علی اکبر پہ رحم نہیں کیا، جنہوں نے عباس پہ رحم نہیں کیا، جنہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہمیں نانا کے مدینہ تو پہنچا دیتے۔ فرمایا میرے بس میں ہوتا تو پہنچاتا بیٹی، بیٹی زیادہ نہ رو، میرا دل نہ جلاؤ، تیرے رونے کے مقام بہت زیادہ ہے، تیرے رونے کے مقام بہت زیادہ ہے۔ مولا حسین آج تو بیٹی کو تسلی دے رہے ہو، کل تمانچے کھائے گی۔ چلے گئے حسین، دیکھتی رہی سکینہ، مولا آپ کے صدموں پہ قربان، بس ایک نشانہ، ہزاروں مارنے والے، کسی کی تلوار، کسی کا نیزہ، کسی کا تیر، کسی کا پتھر، زہرا کا لال، 3 دن کا پیاسا، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا، علی اکبر کا زخم لیے ہوئے، عباس کی
زخموں سے چور ہوئے گھوڑے کی زین پہ رکے تھوڑی دیر کے لیے سستانا چاہا ایک ظالم نے تیر مارا مولا کے چہرے پہ لگا خون بہنے لگا امام پوچھنے لگے دوسرے ظالم نے پتھر مارا مولا کی پیشانی پہ لگا مولا کی پیشانی پہ لگا خون بہنے لگا مولا نے آستین اٹھائی چاہتے تھے پوچھے ہرملے نے کمان میں تیر جوڑا مولا کے دل پہ لگا 3 شعبہ تیر تھا انیوں پیچھے سے نکل گئی پیچھے سے نکل گئی مولا نے نکالنا چاہا تیر سامنے سے نہ آیا پشت کی طرف ہاتھ لے گئے تیر میں ہاتھ ڈالا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ تیر نکلا خون کا فوارہ ابلا مولا نے ہاتھ ڈالا چلو بھرا آسمان کی طرف پھینکا کوئی قطرہ واپس نہ آیا دوسرا چلو بھرا اپنے چہرے پہ بنا اسی حال میں نانے کی زیارت